بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ دعا قبول ہونے کے لیے بہترین عمل، یعنی اگر آپ کی کوئی حاجات ہے، کوئی ایسی پریشانی ہے جس کے لیے آپ چاہتے ہو کہ بس آپ دعا کریں اور وہ پریشانی ختم ہو جائے، کوئی ایسا مسئلہ ہے جو اٹک گیا ہے اور آپ چاہتے ہو کہ مسئلہ ختم ہو جائے، الغرض دنیاوی، دینی، اخروی کوئی بھی معاملہ ہو جس کے لیے آپ دعا کرنا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ دعا فوراً قبول ہو، تو یہ عمل لازمی کریں۔ یہ عمل بہت ہی خاص ہے اور ایک راز بھی ہے، بہت سارے ولی اللہ سے ثابت بھی ہے۔ تہجد کا وقت جو ہے وہ بہت مقبول وقت ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پکار کر کہتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں عطا کروں؟ پہلے آسمان پر اپنی تجلی فرماتا ہے۔ تو تہجد کے وقت سے لے کر فجر کے درمیان میں کسی بھی وقت، یعنی کہ آدھی رات گزرنے کے بعد تہجد کا وقت شروع ہو جائے، اس سے لے کر فجر کی اذان تک، فجر تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ صرف 200 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور درمیان میں کسی سے گفتگو نہیں کرنی۔ تہجد کی نماز ادا کریں، تہجد کے نفل ادا کریں، بھلے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر اس کے بعد اسی جگہ جائے نماز پر بیٹھ کر دھیان سے، توجہ سے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 200 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس تصور سے پڑھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آپ متوجہ ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ فرما رہے ہیں، آپ کو سماعت فرما رہے ہیں۔ 200 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتے ہوئے خاص کر آپ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہونا ہے، درمیان میں کسی سے گفتگو نہیں کرنی، اپنے کسی کام کاج کے لیے نہیں اٹھنا، اسی جگہ بیٹھے بیٹھے 200 مرتبہ درود پاک مکمل کر کے اس کے بعد جو بھی دعا ہے سجدے میں جا کر اللہ کے حضور رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے اور کچھ منٹوں تک دعا کیجیے گا اور بار بار اللہ سے درود ابراہیمی کے صدقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے جو بھی حاجات ہے، جو بھی دعا ہے وہ مانگنا ہے، اور اس طریقے سے آپ نے جو ہے اللہ کے حضور اپنی حاجات رکھنی ہے۔ ہو سکتا ہے تھوڑا زیادہ ٹائم لگ جائے کیونکہ درود ابراہیمی تھوڑا بڑا درود شریف ہے، لیکن آپ اس طرح سے کریں گے تو انشاءاللہ تعالی دعا ضرور بالضرور قبول ہوگی، کیونکہ درود پاک بہت ہی مقبول ہے، تہجد کا وقت بہت مقبول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مقبول ترین ہے۔ تو جب ایسے وقت میں آپ اتنا مبارک درود شریف پڑھیں گے، توجہ حاصل ہوگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے حضور آپ کی حاجات پوری ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ٹائم زیادہ لگ رہا ہے، مشکل ہو رہی ہے، تو ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ میری پریشانی بھی تو اتنی بڑی ہے، میرے مسئلے بھی تو اتنے زیادہ ہیں، میری حاجات بھی تو اتنی بڑی ہے، تو اگر میں اپنی زندگی کے چند منٹ نکال کے اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤں، اس کے سامنے بیٹھوں اور تمام دنیاوی سوچ اور خیالات نکال دوں اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محبت سے توجہ اور دھیان کے ساتھ درود شریف پڑھوں، اور اس وقت پڑھوں جب اللہ عز و جل بندے کے بہت قریب ترین ہوتا ہے، جو وقت قبول اور مقبول ہے، تو انشاءاللہ تعالی میرا اتنا بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو تھوڑی تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، اکثر رات کو نہیں اٹھا جاتا، تہجد کے وقت ذرا مسئلہ ہوتا ہے اٹھنے میں، لیکن یہ وقت بہت مقبول ہے، تو یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی جیسی ہی پریشانی ہوگی ختم ہوگی، جیسی ہی حاجات ہوگی پوری ہوگی، درود شریف پڑھنے میں لطف بھی آئے گا، رات کی تنہائیوں میں، رات کی گھڑیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصور کے ساتھ درود شریف پڑھنے کا بڑا کمال سرور ملے گا۔ تو کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالی اس کا بڑا فیض ملے گا، بڑی برکتیں ملیں گی، ثواب بھی بے پناہ ملے گا، اور جیسی ہی دلی مراد کیوں نہ ہوگی ضرور بالضرور پوری ہوگی۔ تو لازمی کیجیے، انشاءاللہ تعالی بڑا فیض ملے گا۔ چند دن کیجیے جب تک کہ حاجات پوری نہ ہو، انشاءاللہ تعالی کامل فیض ملے گا۔ اللہ کریم ہمیں پڑھنے والا، کامل یقین والا اور درود پاک سے خوب فیض حاصل کرنے والا بنائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص نظر کرم فرمائے، اور ہمیں درود پاک کے صدقے سے تمام جائز دعائیں، مراد حاجات پوری ہوں، ہمارے تمام کام بنیں۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔